الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين طوطیان خوشنوا کہتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، اور قمریاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سرطوق میں کہتی تھی اپنے ذوق میں کشف الدجا بجمالہ، اور بلبلیں بھی کو بکو لے لے کے ہر گل کی بو کرتی تھی چرچا سو بسو حسنت جمیع خصالہ، چڑیوں کے سن کے چہچے انسان بلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس کو کہ یوں کہے صلو علیہ وآلہ۔ معززین علاقہ، عمائدین شہر، علماء کرام، اہل سنت سے تعلق رکھنے والے غیرت مند، باوفا، بہادر، نڈر، بے باک، بے خوف، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں،
آج آپ کے علاقہ میں ہونے والی اس بہت خوبصورت پروقار بارونق اور روح پرور اجتماع میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ علماء کرام، خطباء اعظام، شعراء کرام بڑے خوبصورت انداز میں آپ حضرات کے سامنے اپنے اپنے خیالات کا اظہار فرما چکے ہیں۔ ٹھنڈی ہواؤں کی وجہ سے موسم سرد ہو رہا ہے اور رات کے 12 بجے کے قریب آپ کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں۔ میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کا وقت زیادہ نہ لوں اور آپ کو بات سمجھا سکوں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، رب العالمین مجھے سچ اور حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ اور ہم سب کو حق بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی اتنی خاموش سی آمین بتا رہی ہے کہ آپ پر سردی کا اثر بہت ہے۔ ابھی ذرا میں ایک مشاہدہ کرانا چاہوں گا۔ یہ جو کرسیوں پر بیٹھے ہوئے یہ آمین کہیں، نیچے والے نہ بولیں۔ ابھی یہ نیچے والے بولیں۔ یہی کرسیوں اور درویشوں کا یہی فرق ہوتا ہے۔ جسے کرسی مل گئی وہ بیچارہ آزمائش میں ہی آ جاتا ہے، یہ چیز ہی ایسی ہے۔ تو جنہیں صوفے مل جائے ان کا کیا حال ہوگا؟ کہہ دو سبحان اللہ۔ کانفرنس کا عنوان بڑا اہم ہے اور وہ ہے مقصد آمد ختم الرسل۔ یہ جو آپ کا عنوان ہے اشتہار پر لکھا ہوا، یہ بڑا اہم ہے۔ نواب بھائی آپ اوپر آ جاؤ یار، ادھر آ جاؤ۔ 3 جگہ سے تو میں نے دیکھا پڑے، ادھر آ جاؤ پڑے۔ نواب آدمی نیچے ویسے اچھا بھی نہیں لگتا۔ مقصد آمد ختم الرسل، یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی چیز بغیر مقصد کے نہیں بنائی جاتی، اور بغیر مقصد کے کوئی آدمی کوئی کام کرتا بھی نہیں ہے۔ ہر آدمی کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ پھر جس کے لیے ساری کائنات سجی ہو اور جس کے لیے ساری دنیا بنی ہو اور جس کے لیے سارا جہان سجایا گیا ہو، جس کے لیے زمین اور آسمان کو بنایا گیا ہو، وہ بغیر مقصد کے کیسے ہو سکتا ہے؟ جو ہو ہی مقصد کائنات، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر مقصد کے نہیں بلکہ مقصد بن کر آئے، اور آپ ہی کی وجہ سے اللہ نے اس پوری کائنات کو سجایا۔ میں ذرا بات اور مختصر کر رہا ہوں۔ یہ بات تو ہم سب سمجھتے ہیں اور سب کے علم میں، اور اس سے انکار کوئی نہیں کر سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مقصد ہے، آمد ہے، وہ مقصد کے تحت ہے۔ یہ تو لا شک بات ہے۔ لیکن میں اگلا سوال آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں جو سمجھانے کا ہے، وہ یہ کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد پورا ہوا یا نہیں ہوا؟ زور سے اور زور سے۔ میں نے بارش کے کچھ قطرات گرتے ہی اپنی آدھی گفتگو چھوڑ دی۔ یہ جس گفتگو پہ میں ابھی آیا ہوں اس پہ میں نے کوئی 15 منٹ کے بعد آنا تھا، لیکن میں فوراً آ گیا۔
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے؟ جس مقصد کے لیے اللہ نے حضور کو بھیجا تھا وہ مقصد پورا کیا یا نہیں ہوا؟ وہ مقصد پورا ہوا۔ اس لیے تو اللہ رب العالمین نے حجۃ الوداع کے موقع پہ جبرائیل امین کو بھیج کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک قرآن پہنچایا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آپ کا دین مکمل ہو گیا، کامل ہو گیا، پسند کر لیا گیا اور اسے آپ کے لیے بھیج دیا گیا، گویا دین مکمل ہو گیا۔ اور آپ کو یہ بات بھی بتاؤں جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سالوں کے بعد کر رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی اور رسول آئے ہیں ان میں سے کسی نے بھی یہ بات نہیں کی کہ میں نے اپنا دین مکمل کر دیا، شریعت مکمل کر دی، کام مکمل ہو گیا، کاج مکمل ہو گیا۔ یہ بات کسی اور رسول نے نہیں کہی، یہ بات جس نبی نے کہی اسے امام الانبیاء کہتے ہیں، ختم النبیین کہتے ہیں، سید الرسل کہتے ہیں، ختم الرسل کہتے ہیں، امام الرسل کہتے ہیں، امام الانبیاء کہتے ہیں، ساقی کوثر کہتے ہیں، شافع محشر کہتے ہیں، جانے جہاں کہتے ہیں، محبوب خدا کہتے ہیں، محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، احمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اسی کو خیر الورا کہتے ہیں، بدر الدجا کہتے ہیں، شمس الضحیٰ کہتے ہیں، رحمت للعالمین کہتے ہیں، شفیع المذنبین کہتے ہیں، خاتم النبیین کہتے ہیں، سید الاولین والآخرین کہتے ہیں، راحت العاشقین کہتے ہیں، امام المرسلین کہتے ہیں، امام المتقین کہتے ہیں، ہادی عالم کہتے ہیں، رحمت کا کل کہتے ہیں، رحمت کا مجسم کہتے ہیں، حسن کائنات کہتے ہیں، جلال کائنات کہتے ہیں، جمال کائنات کہتے ہیں، روب کائنات کہتے ہیں، دبدبہ کائنات کہتے ہیں، خوبی کائنات کہتے ہیں، معجزہ کائنات کہتے ہیں، کرامات کائنات کہتے ہیں، کرامت کائنات کہتے ہیں، خوبی کائنات کہتے ہیں، اوصاف کائنات کہتے ہیں، بنیاد کائنات کہتے ہیں، اساس کائنات کہتے ہیں، عروج کائنات کہتے ہیں، عزت کائنات کہتے ہیں، عظمت کائنات کہتے ہیں، شوکت کائنات کہتے ہیں، جی ہاں اسی کو تو ابو بکر عمر عثمان و حیدر کا پیغمبر کہتے ہیں، رقیہ زینب ام کلثوم اور فاطمہ کا ابا کہتے ہیں، جی ہاں اسی کو تو حسنین کا نانا کہتے ہیں، جو اعلان کر رہے ہیں یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس کا مقصد یہ ہوا جس مقصد کے لیے حضور آئے تھے وہ مقصد پورا ہو گیا، واضح ہو گیا، کھل گیا، پہنچ گیا جہاں تک پہنچانا تھا۔ اگلی بات سمجھیے، اللہ نے رسول اللہ کو بھیجا، کچھ ڈیوٹیاں دی، ان ڈیوٹیوں میں سے ایک یہ ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ آپ کو بھیجا اس لیے گیا آپ قرآن کی آیاتیں تلاوت کریں، آپ حکمت سکھائیں، آپ تدبر سکھائیں، آپ کتاب سکھائیں، آپ قرآن سکھائیں، آپ ضلالت سے نکالیں، گمراہی سے نکالیں، اندھیرے سے نکالیں، باطل سے نکالیں، شرافت میں لائیں، صداقت میں لائیں، دیانت میں لائیں، عظمت میں لائیں، شان و شوکت میں لائیں، انہیں نیک بنائیں، متقی بنائیں، پرہیزگار بنائیں۔ مقصد کیا تھا؟ قرآن نے دوسری جگہ کہا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ آپ کو دنیا میں اس لیے بھیجا گیا تاکہ ساری دنیا پر اپنے دین کو غالب کرے اور دین کو غالب کر کے دنیا کے سارے ادیان کو مغلوب کر دیا جائے۔ ہم تسلیم کرتے ہیں حضور جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد پورا ہو گیا، دین پہنچانے کا، شریعت پہنچانے کا۔ اور رسول اللہ نے فرمایا انما بعثت معلما، مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا۔ دوسری جگہ فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا تاکہ میں دنیا کے اخلاق کو درست کروں۔ میں پھر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ حضور نے اخلاق درست کیے یا نہیں کیے؟ حضور نے تعلیم دی یا نہیں دی؟ حضور نے قرآن پڑھایا یا نہیں پڑھایا؟ دین سکھایا یا نہیں سکھایا؟ شریعت بتائی یا نہیں بتائی؟ صداقت سکھائی یا نہیں سکھائی؟ عظمتیں بتائی یا نہیں بتائی؟ دین پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ لوگ بنائے یا نہیں بنائے؟ نیکی کا رستہ دکھایا یا نہیں دکھایا؟ رہتی دنیا تک آج دین کا نام ہے یا نہیں ہے؟ شریعت کا نام ہے یا نہیں ہے؟ آپ سے پوچھتا ہوں اذانیں ہیں یا نہیں ہیں؟ نمازیں ہیں یا نہیں ہیں؟ روزے دار ہیں یا نہیں ہیں؟ حاجی ہیں یا نہیں
ہیں, غازی ہیں یا نہیں ہیں, دین پہنچانے والے ہیں یا نہیں ہیں, شریعت پہنچانے والے ہیں یا نہیں ہیں, سب باتوں کے جواب ہے سب کچھ ہوا ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے یہ سب کچھ ہوا ہے, اس کا مقصد حضور اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں. وہ مقصد کیا تھا جس میں کامیاب ہو گئے؟ میں بھی مانتا ہوں, آپ بھی مانتے ہیں, شریعت کی بات پہنچ گئی, آپ بھی جانتے ہیں, قرآن پہنچ گیا, آپ بھی جانتے ہیں, اسلام پہنچ گیا, آپ بھی جانتے ہیں, آج دین موجود ہے, آپ بھی جانتے ہیں, آج قرآن موجود ہے. تو پوچھنا چاہتا ہوں یہ قرآن پہنچا یا نہیں پہنچا؟ اونچی اونچی اونچی. بابا ہمارے آپ تو بارش کے چند قطرات سے گھبرا گئے, ہمارے ہاں تو گولیاں چلے تب بھی لوگ نہیں گھبراتے. کیا تو سبحان اللہ, کیا تو سبحان اللہ. ابھی تو میں نے سٹارٹ لیا ہے, ابھی تو بہت سارے لوگ صرف یہ دیکھنے آئیں گے یہ کہیں گے کیا, یہ کہتے کیا ہے. میں نے اختصار کیا, اللہ نے حضور کو جس مقصد کے لیے بھیجا پورا ہوا یا نہیں ہوا؟ ہوا. اب بتائیے یہ جن کے ذریعے پورا ہوا وہ کون ہے؟ قرآن نے کہا یتلو علیہم آیاتہ, جن پر آیاتیں پڑھی وہ کون ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, جنہیں کتاب پڑھائی وہ کون ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ, جن کا تزکیہ نفس کیا وہ کون ہے؟ حکمت کے باپ کون بنے؟ صداقت کے نشان کون بنے؟ ہدایت کا ذریعہ کون بنے؟ پیغام پہنچانے والے کون بنے؟ پیغام لینے والے کون بنے؟ قرآن لکھنے والے کون بنے؟ فرمان لکھنے والے کون بنے؟ نبی کی ذات لکھنے والے کون بنے؟ پیغمبر کی صفات لینے والے کون بنے؟ ارے نبوت کو دیکھنے والے کون تھے؟ حضور کے پرستار کون تھے؟ عاشق کون تھے؟ شاگرد کون تھے؟ عقیدت مند کون تھے؟ محور اور مرکز کون تھے؟ پیغمبر کے ستارے کون تھے؟ نبی کے جانثار کون تھے؟ وفادار کون تھے؟ کلمہ پڑھنے والے کون تھے؟ نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والے کون تھے؟ اذان دینے والے کون تھے؟ میدانوں میں جانے والے کون تھے؟ بات سننے والے کون تھے؟ سیکھنے والے کون تھے؟ بیٹھنے والے کون تھے؟ بابا شاگرد کون تھے؟ رفیق کون تھے؟ سسر کون تھے؟ داماد کون تھے؟ ساتھ کون تھے؟ قریب کون تھے؟ پاس کون تھے؟ بیٹے کون تھے؟ اور مکہ میں کون تھے؟ مدینہ میں کون تھے؟ ہجرت میں کون تھے؟ سفر میں کون تھے؟ بدر میں کون تھے؟ احد میں کون تھے؟ خیبر میں کون تھے؟ تبوک میں کون تھے؟ شرموک میں کون تھے؟ غزوات میں کون تھے؟ سجدوں میں کون تھے؟ رکوع میں کون تھے؟ قیام میں کون تھے؟ قاعدے میں کون تھے؟ تلواروں کے ساتھ کون تھے؟ نیزوں کے ساتھ کون تھے؟ خوشی میں کون تھے؟ غمی میں کون تھے؟ بہادری میں کون تھے؟ شجاعت میں کون تھے؟ شان و شوکت میں کون تھے؟ تم سے پوچھتا ہوں, دل پر ہاتھ رکھ کر اللہ کو حاضر ناصر جان کر کہو, جن کے تذکرے قرآن میں آئے وہ کون تھے؟ جن کی باتیں حدیث میں آئی وہ کون تھے؟ جو نبی کے لبوں پہ آئے وہ کون تھے؟ جن کے کندھوں پہ حضور آئے وہ کون تھے؟ جن کے گھروں میں حضور گئے وہ کون تھے؟ جن کے جنازے پڑھائے وہ کون تھے؟ جن کے نکاح پڑھائے وہ کون تھے؟ جن کے بچوں کے کانوں میں اذانیں دی وہ کون تھے؟ وہ کون تھے؟ جو پیغمبر کی صدا پہ اٹھ کھڑے ہوئے وہ کون تھے؟ جنہیں صحابی کہا کون تھے؟ جنہیں یار کہا کون تھے؟ جنہیں وفادار کہا کون تھے؟ جنہیں طرفدار کہا کون تھے؟ اور قرآن کے لوگوں تم سے پوچھتا ہوں, جنہوں نے مکہ فتح کیا وہ کون تھے؟ جنہوں نے بیت اللہ سے بت نکالے وہ کون تھے؟ جنہوں نے بتوں کو گرایا وہ کون تھے؟ جنہوں نے بیت اللہ صاف کیا وہ کون تھے؟ جو چھت پر چڑھ کر اذان دیتے ہیں وہ کون تھے؟ جن کی اذانوں کی آوازیں دور تک پہنچی وہ کون تھے؟ جو پہاڑوں پہ چڑھ گئے کون تھے؟ جو ریگستانوں میں گئے کون تھے؟ جو دریاؤں میں گئے کون تھے؟ جو سمندروں میں گئے کون تھے؟ جو فضاؤں میں گئے کون تھے؟ مکانوں میں گئے کون تھے؟ محلات میں گئے کون تھے؟ جنگلات میں گئے کون تھے؟ اور جنہوں نے کیسر و کسریٰ کے کنگن توڑ دیے وہ کون تھے؟ جنہوں نے روم فارس فتح کیا وہ کون تھے؟ جو شام تک چھاتے چلے گئے وہ کون تھے؟ جنہوں نے ایران کے بت کدے بجھا دیے وہ کون تھے؟ کون تھے؟ کون تھے؟ کون تھے؟ جو افغانستان تک پہنچے کون تھے؟ قندھار تک پہنچے کون تھے؟ کابل تک پہنچے کون تھے؟ پشاور تک پہنچے کون تھے؟
تھے؟ صحرا تک پہنچے کون تھے؟ کونوں تک پہنچے کون تھے؟ مکانوں تک پہنچے کون تھے؟ جن کے کردار سے نبوت جلتی وہ کون تھے؟ جو نبوت کے ساتھ چلے وہ کون تھے؟ جنہیں نبوت نے پیارا کہا کون تھے؟ دلاور کہا کون تھے؟ ستارہ کہا کون تھے؟ سیارہ کہا کون تھے؟ جن کی تب کی وجہ سے ہمیں دین ملا کون تھے؟ جن کی وجہ سے شریعت ملی کون تھے؟ پیغام قرآن ملا کون تھے؟ پیغام انسانیت ملا کون تھے؟ جنہوں نے صداقت سکھائی کون تھے؟ شرافت سکھائی کون تھے؟ عدالت سکھائی کون تھے؟ ریاست سکھائی کون تھے؟ جنہوں نے حکومت بتائی کون تھے؟ کون تھے؟ کون تھے؟ کون تھے؟ بتاؤ کون تھے؟ سچ کہو کون تھے؟ ڈٹ کے کہو کون تھے؟ جرأت سے کہو کون تھے؟ ہمت سے کہو کون تھے؟ دلیری سے کہو کون تھے؟ غیرت سے کہو کون تھے؟ سب مل کر بتاؤ کون تھے؟ میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے اشارہ کیا، چپ ہو گئے۔ بیٹھ جائیں، آپ نہ کہیں، میں جو کہہ رہا ہوں یہ دوسروں کو کہنے والے بیٹھ جائیں، خود بیٹھ جائیں۔ پوچھتا ہوں آپ سے یہ کون تھے؟ میں چیلنج دے رہا ہوں، اسٹیج ذمہ دار اسٹیج پر کھڑے ہو کر چیلنج دے رہا ہوں، کوئی آئے اور بتائے یہ صحابہ نہیں تھے، کوئی اور تھے، کوئی بتائے تو صحیح۔ کوئی نام پیش کرو، کوئی جماعت پیش کرو، کوئی کردار پیش کرو، تم الٹے بھی لٹک جاؤ، تم صحابہ کے بغیر کوئی طبقہ پیش نہیں کر سکتے، اس لیے کہ صحابہ سے امت تک، نبی سے امت تک دین پہنچانے والے راستے کا، طرف کا، تسلسل کا، واسطے کا، ضابطے کا نامی صحابہ ہیں۔ نبوت اور امت کے درمیان رشتے کا نامی صحابہ ہیں، نبوت اور امت کے درمیان دین کے واسطے کا نامی صحابہ ہیں، شریعت کا نامی صحابہ ہیں، پہنچانے والوں کا نامی صحابہ ہیں۔ تم گالی تو دے سکتے ہو، بکواس تو کر سکتے ہو، مگر انہیں رد نہیں کر سکتے۔ وہ کل بھی آسمان کے ستاروں کی طرح چمکتے تھے، آج بھی آسمان کے ستاروں کی طرح چمکتے ہیں۔ کل بھی قرآن کے اوراق میں وہ روشن تھے، آج بھی قرآن کے اوراق میں وہ روشن ہیں۔ کل بھی مسلمانوں کے دلوں میں وہ زندہ تھے، آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں وہ زندہ ہیں۔ کل بھی صحابہ کے دشمن سے مسلمان نفرت کرتا تھا، آج بھی صحابہ کے دشمن سے مسلمان نفرت کرتا ہے۔ کل بھی صحابہ زندہ باد کہتے تھے، آج بھی صحابہ زندہ باد کہتے ہیں۔ توجہ توجہ، بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ ہم پر تنقید کرنے والوں، ہم پر اعتراض کرنے والوں، ہم نے ذات کی بات نہیں کی ہے، ہم نے اپنے مفادات کی بات نہیں کی ہے، ہم نے اپنے خاندان کی بات نہیں کی ہے، ہم نے اپنی قوم کی بات نہیں کی ہے، ہم نے اپنے پرمٹ، نوکری اور سیاست کی بات نہیں کی ہے۔ ہم نے بات کی ہے تو نبی کی جماعت کی ہے، نبی کے یاروں کی ہے۔ اور کرنگی کے لوگوں، میری بات کو غور سے سنو، اگر نبوت اور امت کے درمیان سے صحابہ کے راستے اور طرف کو ہٹا دیا جائے تو پیچھے کچھ بھی نہیں بچتا ہے، نہ تمہارے پاس دین بچے گا، نہ اسلام بچے گا، نہ قرآن بچے گا، نہ اذان بچے گی، نہ نماز بچے گی۔ ان سب چیزوں کو بچانا ہے تو صحابہ کی عزت پہ پہرا دینا پڑے گا، اس لیے کہ سب پہنچانے والا طبقہ صحابہ کا طبقہ ہے۔ اس لیے ہم نے کسی قیادت کی بات
بات نہیں کی، جماعت کی بات نہیں کی، ہم نے نبی کی جماعت کی بات کی ہے، جس نبی کی جماعت نے اپنی جانیں قربان کر کے ہم تک دین پہنچایا ہے۔ ارے محمد کے دیوانوں نے محمد سے جو جملہ سنا ہے وہ ہم تک پہنچا دیا، جو عمل دیکھا ہے وہ ہم تک پہنچا دیا، جو کلمہ سنا ہے ہم تک پہنچا دیا، جو نماز سیکھی ہے ہم تک پہنچا دی ہے، جو حج کے طریقے سنے ہیں ہم تک پہنچا دیے۔ کوئی ایک چیز نہیں جو انہوں نے ہم تک پہنچائی ہو، ہر چیز ہم تک پہنچائی ہے۔ صحابہ امت کے ایسے محسن ہیں جن کے احسانات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اصحاب رسول کے گستاخوں، تم صحابہ کی گستاخی کرو گے، ہم پر صحابہ کے احسان ہیں، ہمارا فرض بنتا ہے، ہم پر قرض بنتا ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہم میدان عمل میں کودیں گے، صحابہ کا دفاع کریں گے، جان دینی پڑی دے دیں گے، مال دینا پڑا دے دیں گے، اولادیں دینی پڑی دے دیں گے، قربانیاں دینی پڑی دے دیں گے، بیٹیاں دینی پڑی دے دیں گے، مال و حسب و نسب دینا پڑا قربان کر دیں گے۔ رب عزت جلال کی قسم اصحاب رسول کی عزت پہ آج نہیں آنے دیں گے، اس لیے کہ صحابہ مقصد رسول ہے۔ توجہ، کیا آپ کا یہ یقین نہیں ہے کہ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں نبی یہی لائے تھے؟ کہ آپ کا یہ یقین نہیں ہے کہ ہم جو قرآن پڑھتے ہیں نبی پر یہی اترا تھا؟ کہ آپ کو یہ یقین نہیں ہے کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں نبی نے یہی پڑھی تھی؟ کہ آپ کو یقین نہیں ہے کہ ایسی پڑھی تھی؟ یقین ہے یا نہیں ہے؟ گستاخو سنو، جس طرح ہمیں کلمے پر یقین، نماز پر یقین، حج پر یقین، صداقت پر یقین ہے، ایسے ہی ہمیں صحابہ کی عظمت پر بھی یقین ہے۔ چڑھتے سورج کا انکار کیا جا سکتا ہے مگر صحابہ کی عزت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ توجہ، بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بھائی سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے؟ میں اپنے پرانے دوستوں سے نہیں کہتا، میں نئے آنے والوں سے کہتا ہوں، میرا درد سمجھو، میرے دل کی بات سمجھو۔ میں تمہیں قوم کے لیے تو نہیں بلا رہا، میں تمہیں مفادات کے لیے تو نہیں بلا رہا، میں تمہیں ذات کے لیے تو نہیں بلا رہا۔ میں نے تو کئی جگہ کہا ہے، کسی نے مجھے گالی دینی ہے، میں ماں، بہن، بیٹی، دادا پردادا کا نام بتاتا ہوں، جو مرضی یہ گالی دے دو میں معاف کر دوں گا۔ صحابہ کو گالی دو گے زبان کتی سے کھینچ لیں گے۔ ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ ہمارے بڑوں کو برا کہو گے تو ہم لڑیں گے، کوئی بات نہیں، انسان ہے انہیں برا کہنے دو، لیکن جس نے نبی کے چہرے کا دیدار کیا، جس نے نبی کو اپنے کندھوں پر اٹھایا، جس کے گھر میں نبی دودھا بن کر گئے، جو دودھا بن کے نبی کے گھر پہ گیا، جسے نبی نے اپنا یار کہا، جسے پیغمبر نے اپنا ساتھی کہا، جسے نبی نے کہا دنیا نے مجھ پر جتنے احسان کیے میں نے سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا، اللہ ابو بکر کے احسان کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا، تو ہی بدلہ دینا۔ جس عمر کے لیے رسول اللہ نے ہاتھ کھڑے کر دیے اور کھڑے کر کے کہا اللہ اسلام کی عزت اگر چاہیے تو مجھے عمر دے دے، بیت اللہ کا غلام پکڑ کر جس عمر کو حضور نے مانگا، جو 2 دفعہ دولہا بن کے عثمان کی صورت میں محمد کے دروازے پہ گیا، وہ علی جسے رسول اللہ نے شیر خدا کہا، وہ بلال جو رسول اللہ کی عزت پہ تختی ریت پہ لیٹ گیا، وہ خباب اور خبیب جو تخت دار پہ جھول گئے اور جو تختی ریت
کو جلانے پر لیٹتے چلے گئے، وہ سمیہ جس کو 2 لاکھ کر دیا گیا، وہ زنیرہ جس کی آنکھیں نکالی گئی، وہ جو بدر میں کٹ گئے، وہ جو عہد میں کٹ گئے، وہ جو خیبر میں کٹ گئے، وہ جنہوں نے گھر چھوڑ دیے، جنہوں نے محلات چھوڑ دیے، بیوی بچے چھوڑ دیے، خاندان چھوڑ دیا، قوم اور قبیلہ چھوڑ دیا، پاکستان کے لوگوں ان کی وجہ سے میں مسلمان ہوا، تم مسلمان ہوئے، ان کی وجہ سے مقصد رسول پورا ہوا، آمد رسول پورا ہوا، جن کے لیے اللہ نے نبی کو بھیجا، جن پر احسان جتلا کر کہا لقد من اللہ علی المؤمنین، البتہ تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے، یہ جن پر احسان کیا ہے یا جنہیں دیا ہے وہ تو صحابہ ہیں، جنہیں پڑھایا ہے وہ تو صحابہ ہیں، جن کے پاس آئے ہیں وہ تو صحابہ ہیں، جنہوں نے انہیں لیا ہے وہ تو صحابہ ہیں، جن نے لے کر چلے ہیں وہ تو صحابہ ہیں، جو گر رہے ہیں وہ تو صحابہ ہیں، جو پروانے بنے ہیں وہ تو صحابہ ہیں، جو دیوانے بنے ہیں وہ تو صحابہ ہیں، وہ نہیں تو نبی کی دین کو کامیابی کی تکمیل تک پہنچایا۔ آپ کہیں گے کیسے پہنچایا؟ میری بات سمجھنا، حضور دنیا سے گئے تو 9 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لے رہا، ابو بکر آئے تو 12 لاکھ 11 لاکھ مربع میل پہ چلے گئے، عمر کا زمانہ آیا تو 22 لاکھ مربع میل پہ چلے گئے، عثمان کا زمانہ آیا تو 44 لاکھ مربع میل پہ چلے گئے، جناب علی کا زمانہ آیا تو 44 لاکھ پہ قرار رہا، حضرت معاویہ کا زمانہ آیا تو 64 لاکھ 65 ہزار مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا گیا۔ مکہ مدینہ سے لے کر دنیا کے بڑے بڑے شہر فتح کر لیے، اپنے آپ کو سپر پاور کہنے والوں کو ان صحابہ سینوں پر لے آئے، گھوڑوں پر بیٹھ کر یا پیادہ چل کر بھی دشمن کا مقابلہ کیا، جنگلات دریاؤں سمندروں ہواؤں میں کوئی جگہ نہیں چھوڑی جہاں تک یہ نہیں پہنچے، دین کو آگے بڑھاتے چلے گئے۔ اللہ نے رسول کو بھیجا تھا پوری دنیا میں دین غالب کرنے کے لیے، رسول اللہ دنیا سے گئے ہیں تو صرف 11 لاکھ مربع میل پر یا 9 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لے رہا تھا۔ میں تم سے پوچھتا ہوں ایمانداری سے اللہ کو گواہ کر کے کہنا، 64 لاکھ 65 ہزار مربع میل پر جنہوں نے پرچم لہرایا وہ کون تھے؟ ان صحابہ کی بات تو ہم کرتے ہیں، ہم دہشت گرد کیسے ہو گئے؟ ہم تخریب کار کیسے ہو گئے؟ ہم شدت پسند کیسے ہو گئے؟ تو اپنے قائد کی توہین برداشت نہیں کرتا، اپنی جماعت کے لیڈر کی توہین برداشت نہیں کرتا، میں اسلام کے لیڈروں کی، میں اسلام کے بنیادوں کی، میں اسلام کی اساس کی، میں اسلام کے جذبات کی، میں اسلام کے ترجمانوں کی توہین کیسے برداشت کر لوں؟ تو کہتا ہے میرے لیڈر کا نام فلاں کتاب میں آیا، ارے میں کہتا ہوں میرے صحابہ کا نام قرآن میں آیا، صرف قرآن میں نہیں آیا، وہ مسئلہ حکم توراۃ والانجیل، ان کا ذکر توراۃ میں آیا، زبور میں آیا، انجیل میں آیا، آسمانی کتابوں میں آیا، صحیفوں میں آیا، احکامات میں آیا، قرآن میں آیا، اورات میں آیا، نبی کی زبان میں آیا، فقہاء مجتہدین کی زبانوں میں آیا، ولیوں کی زبانوں میں آیا، کتبوں کی زبانوں میں آیا، ہر زمانے میں آیا، ہر زبان میں آیا، ہر دور میں آیا، ہر دورائے میں آیا، اور جن کے تذکروں سے قرآن بنا ہو، جن کے تذکروں سے زبور اور انجیل کے فرق تمام ہوئے ہو، جنہیں اللہ نے ذکر کیا ہو، جنہیں رسول اللہ نے ذکر کیا، تو اپنی قیادت کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ میں بربلا کہتا ہوں، میں صحابہ کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ ہمیں اپنے جانوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ایک نہیں 1000 جانیں بھی ہوگی ابو بکر کی چیزی پہ قربان کرنا سعادت سمجھیں گے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، بتاؤ بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ حضور علیہ السلام نے اس 23 سالہ دور میں سب سے بڑی محنت کر کے جو جماعت بنائی اسے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے جن کے بارے میں کہا اصحابی کالنجوم، وہ کون ہے؟ اونچی اونچی قرآن نے جنہیں کہا اولئکم المفلحون، کون ہے؟ قرآن نے جنہیں کہا اولئکم الراشدون، کون ہے؟ جنہیں کہا والسابقون الاولون، کون ہے؟ جنہیں کہا مہاجرین والانصار، کون ہے؟ جنہیں کہا والذین اتبعوہم، کون ہے؟ جنہیں کہا رضی اللہ عنہم ورضوان، کون ہے؟ جنہیں کہا اولئکم الفائزون، کون ہے؟ راشدون کون ہے؟ مفلحون کون ہے؟ متقون کون ہے؟ ساجدون کون ہے؟ سائحون کون ہے؟ راکعون کون ہے؟ رکعان کون ہے؟ سجدن کون ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ کون ہے؟ رضوانہ کون ہے؟
آؤ تمہیں دعوت فکر دیتا ہوں، اپنی اپنی باتیں چھوڑو، نبی کی جماعت کی بات کریں۔ جس قوم سے ہو، جس گروہ سے ہو، تم جس پارٹی سے ہو، یہ پارٹیاں بعد میں ہیں، نبی کی پارٹی پہلے ہے۔ یہ جماعتیں بعد میں ہیں، نبی کی جماعت کیا ہے؟ پہلے ہے، پہلے ہے، پہلے ہے، نہیں 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 نہیں، سب سے پہلے، سب سے سب سے پہلے نبی کی جماعت سب سے پہلے ہے، نبی کے بعد، انبیاء کے بعد اس دنیا میں سب سے بڑا طبقہ صحابہ کرام کا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے یا نہیں ہے؟ کیا ان کی عزت و عظمت پہ ہمیں محنت کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ کرو گے نہیں کرو گے؟ میں جب صحابہ کی عظمت کے ترانے قرآن میں پڑھتا ہوں، توجہ میں آخرہ پہ رہ پڑھنے لگا ہوں، قرآن میں پڑھتا ہوں، حدیث میں پڑھتا ہوں، نبی کے صحابہ کے اوصاف پڑھتا ہوں، عزت پڑھتا ہوں، عظمت پڑھتا ہوں، استقامت پڑھتا ہوں، صداقت پڑھتا ہوں، دیانت پڑھتا ہوں، شرافت پڑھتا ہوں، ڈٹ جانا پڑھتا ہوں، کھڑا ہو جانا پڑھتا ہوں، قربانیاں پڑھتا ہوں، ایثار پڑھتا ہوں، اخلاق پڑھتا ہوں، کردار پڑھتا ہوں، گفتار پڑھتا ہوں، اعمال پڑھتا ہوں، ان کا عشق پڑھتا ہوں، ان کی محبت پڑھتا ہوں، محبت کا انداز پڑھتا ہوں، محبت کے اصول پڑھتا ہوں، محبت کے رنگ پڑھتا ہوں، محبت کے ڈنگ پڑھتا ہوں، ان کی زندگی پڑھتا ہوں، ریاست پڑھتا ہوں، حکومت پڑھتا ہوں، قانون پڑھتا ہوں، ضابطہ پڑھتا ہوں، تو میرا دل ان کی عظمتوں کو دیکھ کر کہتا ہے، اے نبی کے ساتھ جینے والوں، واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ، عزت پہ قربان ہونے والوں، واہ صحابہ واہ، عظمتوں پہ جان دینے والوں، واہ صحابہ واہ، قرآن میں آنے والوں، واہ صحابہ واہ، مقصد رسول بننے والوں، واہ صحابہ واہ، عزت رسول بننے والوں، واہ صحابہ واہ، حرمت رسول بننے والوں، واہ صحابہ واہ، منزلت رسول بننے والوں، واہ صحابہ واہ، قربان ہونے والوں، واہ صحابہ واہ، بڑھ جانے والوں، واہ صحابہ واہ، ڈٹ جانے والوں، واہ صحابہ واہ، قرآن لکھنے والوں، واہ صحابہ واہ، اصول لکھنے والوں، واہ صحابہ واہ، فرمان لکھنے والوں، واہ صحابہ واہ، جذبات لکھنے والوں، واہ صحابہ واہ، سیرت بتانے والوں، واہ صحابہ واہ، سیرت بتانے والوں، واہ صحابہ واہ، کمالات بتانے والوں، واہ صحابہ واہ، جلال بتانے والوں، واہ صحابہ واہ، عظمت و پیکار بتانے والوں، واہ صحابہ واہ، مینارے بننے والوں، واہ صحابہ واہ، نشانے بننے والوں، واہ صحابہ واہ، محافظ بننے والوں، واہ صحابہ واہ، زندگی بننے والوں، واہ صحابہ واہ، زندگی کے اصول بننے والوں، واہ صحابہ واہ، جینے کا ڈنگ سکھانے والوں، واہ صحابہ واہ، عظمتیں بڑھانے والوں، واہ صحابہ واہ، رفعت کے نشان بننے والوں، واہ صحابہ واہ، 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 عرب و عجم پہ چھا جانے والوں، واہ صحابہ واہ، شہروں میں جانے والوں، واہ صحابہ واہ، دریاؤں میں جانے والوں، واہ صحابہ واہ، سمندروں میں جانے والوں، واہ صحابہ واہ، پہاڑوں کی چوٹیاں سر کرنے والوں، واہ صحابہ واہ، عرب سے عجم آنے والوں، واہ صحابہ واہ، عجم میں پھیل جانے والوں، واہ صحابہ واہ، سندھ فتح کرنے والوں، واہ صحابہ واہ، روم پارس آنے والوں، واہ صحابہ واہ، قسطنطنیہ میں جانے والوں، واہ صحابہ واہ، کائنات کے کرے کرے پر چھا جانے والوں، واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ، آج بھی دنیا کے دلوں میں جذبات میں رہنے والوں، واہ صحابہ واہ، 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 واہ صحابہ واہ۔ لکیر کھچ گئی ہے، ایک طرف گستاخ ہے، ایک طرف عاشق ہے، گستاخوں کا ساتھ دو گے، عاشقوں کا دو گے، گستاخوں کا ساتھ دو گے، عاشقوں کا دو گے، اور اگر کسی نے گستاخی نہیں کی لیکن گستاخی پر چپ ہے، بولا
کچھ نہیں، یہ ان کے ساتھ کھڑا ہے، یہ گستاخ نہیں، گستاخوں کا سہولت کار ہے۔ ہم گستاخ سے بھی بائیکاٹ کریں گے، گستاخوں کے سہولت کار سے بھی کرو گے بائیکاٹ۔ وہاں صحابہ واہ کے نعرے لگاؤ گے، گلی گلی پہ لکھو گے، موٹر سائیکل پہ، گاڑی پہ، مکان پہ لکھواؤ گے، دکان میں، بازار میں لکھواؤ گے، چوک میں، چوراہے میں لکھواؤ گے، گلی گلی بازاروں میں لکھواؤ گے۔ وہ وقت آئے گا جب صحابہ کا گستاخ بھی گلی سے گزرے گا تو پڑھے گا۔ لکھو گے، پڑھو گے، جماعت صحابہ کے ساتھ محبت کرنے والوں کے ساتھ شامل ہوگے، حلقے بناؤ گے، گھروں میں صحابہ کے تذکرے کرو گے، دکانوں میں کرو گے، بازاروں میں کرو گے، دوستوں میں کرو گے، بچوں کے نام صحابہ کے نام پہ رکھو گے، اہل بیت کے نام پہ رکھو گے، رسول کے خاندان کے نام پہ رکھو گے، ان کی عظمت کے لیے آگے بڑھو گے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ اس بارش میں لوگ کھڑے ہیں، سب کو خلا قبول فرما، آنے پر قدم قدموں نے کے نصیب فرما، تمام کی مشکلات کو دور فرما، جن ساتھیوں نے، دوستوں نے، احباب نے مل کے سب کی محنت کو قبول فرما، جزائے خیر عطا فرما، جن محبین نے، ہمدردوں نے، مومنین نے تعاون کیا، سب کے تعاون کو قبول